جمعرات کے دن جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ تھا کاروبار میں شراکت کے مسائل. کافی اس پہ گفتگو ہوئی، بہت اہم مسائل ڈسکس کیے گئے. اور آج الحمدللہ عز و جل ایک نیا موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے قراءت کے مسائل. یہاں پر قراءت سے مسائل سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ جو ہم نماز کے اندر قراءت کرتے ہیں اس کے مسائل ڈسکس کیے جائیں گے، بلکہ انشاءاللہ عز و جل مختلف مقامات پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، گھروں کے اندر کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی صورت میں کی جاتی ہے، دکانیں جب صبح کھلتی ہیں تو اس وقت بھی قراءت کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر گفتگو ہوگی. اور قرآن مجید ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین کل بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی. ایک روایت کے مطابق تقریباً 3000 معجزات جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے. اور وہ جو معجزات عطا کیے گئے ان کی ظاہر تفصیل ہے، اور وہ معجزات وہ تھے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگی میں دیکھے. لیکن قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو آج جس کی زیارت ہم آج بھی کر رہے ہیں، جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور آج تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر چکا. اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا لیا ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے. اسی طرح اس کے فضائل پڑھنے کی کس قدر بیان کیے گئے. گھر میں رکھا جاتا ہے تو گھروں میں برکت کا نزول ہوتا ہے، بہت اس کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق دے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. ابتداً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے: جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رجب شریف کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہے، برکتیں لٹا رہا ہے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں. اس کے اندر ایک دعا کا پڑھنا سنت ہے، پڑھ لیجئے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جیسے بہر شریعت میں نے خود یہ مسائل گنتی بھی کیے تھے، جیسے نماز کے اندر 7 فرائض ہیں، اس کا پہلا فرض، اس میں تیسرا فرض قراءت کا آتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قراءت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حلم شریف پڑھی، کوئی سورت 7 پڑھ دی اور ہمارا یہ فرض ادا ہو گیا. اگرچہ یہ ہے بھی، لیکن ظاہر اس کے ضمن میں تقریباً 80 مسائل تو بہر شریعت میں نے خود دیکھے، وہ اس کی تفصیل کو اس کو گنا. جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز میں تلاوت کرتا ہے یا ویسے ہی قرآن پڑھتا ہے تو عوام میں بھی مشہور ہے کہ الٹا قرآن پڑھ لیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر بھی اما پارا جو ہوتا ہے وہ اس کی ترتیب ظاہر ہے وہ نہیں ہے جو قرآن مجید کے اندر صورتوں کی ترتیب ہوا کرتی ہے. تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جب بھی کی جائے گی جی تو ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے. ترتیب سے مراد یہ ہے کہ پہلی والی صورت پڑھی جائے، پھر اس کے بعد والی صورت پڑھی جائے. جی تو اب اس ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر آسانی کے لیے جو مثال ہے وہ دے دیتا ہوں، پہلے سورۃ الناس پڑھتا ہے، پھر سورۃ الفلق پڑھتا ہے، تو اب اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو الٹا پڑھا. جی اس طرح سے قرآن مجید الٹا پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے بیٹھیں گے طریقہ کار یہی ہوگا کہ پہلی والی صورت پڑھی جائے، اس کے بعد والی صورت کی تلاوت کی جائے. اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ فعل نماز کے اندر ہو گیا، اب کسی نے سورہ ناس ہی پہلی رکعت میں پڑھ دی اور اب اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ظاہر اب یہ تو آخری صورت میں نے پڑھی، اب کیا کرے وہ؟ دیکھیں یہاں 2 صورتیں ہو گئیں. جی کہ اب اگر پچھلی صورت کی طرف جاتا ہے تو مکروہ تحریمی کا عمل جو ہے وہ لازم آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی سورۃ الناس پڑھ چکا پہلی ٹھیک ہے، رکعت کے اندر، اب دوسری میں اگر سورہ فلق پڑھے گا تو اس صورت میں الٹا ہو جائے گا، وہ کراہت تحریمی کی صورت ہو جائے گی. تو اب اگرچہ فرض کے اندر اس طرح سے ایک رکعت میں ایک صورت پڑھی اور پھر دوسری رکعت میں دوبارہ وہی صورت پڑھ دی، فرض کے اندر یہ کراہت تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے ایسا کرنا. مگر جب ایسی کیفیت پیدا ہو گئی جی تو اب یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اب مکروہ تنزیہی بھی نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر پچھلی صورت پڑھتا ہے تو کراہت تحریمی ہوگی، مکروہ تحریمی عمل ہوگا.
اب اس کو حکم یہ ہے کہ سورۃ الناس اس نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی، سورۃ الناس ہی یہ دوسری رکعت میں پڑھ لے۔ اس صورت میں کراہت جو تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، نماز کے اندر اگر بالفرض یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اوپر چلے جاتے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا نماز کا حکم اس وقت؟ نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ تلاوت کے واجبات میں سے ٹھیک ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے۔ لہٰذا اب اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ تلاوت کا واجب اس کا چھوٹے گا، نماز کا واجب نہیں چھوٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ اچھا، بچوں کو جو یاد کرانے کے لیے یہ ترتیب تبدیل کر دی جاتی ہے تو اب کیا اس کی اجازت ملے گی شرعاً؟ جی، اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ وہاں ضرورت ہے۔ ٹھیک، اگر بچوں کو جیسے پڑھایا جاتا ہے ابتدا سے، یعنی پہلے سپارے سے اگر ان کو پڑھانا شروع کریں تو سب سے پہلی جو صورت ہے سورہ جو بقرہ، سورہ بقرہ ہے، جی جی، تو اب جو ہے وہ اتنی طویل صورت کو یاد رکھنا کافی مشکل ہو ٹھیک جاتا ہے۔ ہے، بچہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ صحیح، پھر اب 30ویں سپارے سے شروع کیا جاتا ہے، 30ویں سپارے سے بھی اگر ابتدا سے شروع کیا جائے تو سورہ ملک ہے، اس کی بھی 30 آیات ہیں۔ 29واں سپارہ، جی، تو 30واں سپارہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ عما یتساءلون سے ابتدا ہے، جی جی تو اس میں بھی میرے خیال میں 2 رکوع ہیں کم از کم۔ جی، تو اس طرح کی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو بچوں کے لیے اس بات کی اجازت دی ہے ٹھیک ہے۔ کہ بچوں کو الٹا جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا دیا جائے، یاد کروا دیا جائے، ان کو اجازت ہے شرعی طور پر۔ ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تو ظاہر گفتگو شروع ہوئی اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس حوالے سے کہ قرآن کا جو پڑھنا ہے اس کی جو ترتیب ہے اور جو نماز کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے وہ کس قدر ہے۔ لیکن ظاہر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر دنیاوی علوم و فنون سیکھے جاتے ہیں، بہت ساری معلومات دنیا کی حاصل کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے غفلت دیکھی جا رہی ہے، اس میں غفلت پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی برکت سے ہم امید کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً اچھی نیتیں بھی کریں گے اور ہمیں کالز کے ذریعے اطلاع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ملانا بھول جائے اور اسے رکوع تک بھی یاد نہ آئے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعد میں اس کا کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ کیا حکم ہے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ جی، کیا فرمائیں؟ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت اور اسی طرح تمام نمازوں کی تمام رکعتیں، ٹھیک ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کسی نے سورہ فاتحہ تو پڑھ لی اور سورت نہیں ملائی اور رکوع میں چلا گیا جی، تو اب اس کو یاد ہی نہیں آیا، اس نے نماز کمپلیٹ کر لی، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی تھی، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے، نماز کمپلیٹ کر چکا ہے ٹھیک ہے، تو اب نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، نماز کمپلیٹ کرنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی کال۔ ایک بندے کو پیسے دیے تقریباً 48,000 مدرسے کے، اب وہ قرآن اٹھانے کے بعد وہ دوبارہ پھر مان گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میرے پہ شیطان غالب آ گیا تھا تو میں پیسے دے دوں گا، اب وہ پیسے نہیں دے رہا، تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ 45,000 روپے دیے تھے غالباً مدرسے کے لیے اور وہ انہوں نے خود ہی استعمال کر لیے، شیطان غالب آ گیا۔ ہاں، یہ اصل میں یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ فون پر بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو یوں مجھے تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال ان کا یہ ہے کہ کسی نے پیسے چندہ جمع کیا صحیح، اور مدرسے کی تعمیر میں لگانا تھا، جی جی، اور مدرسے کی تعمیر میں لگانا تھا، کسی کے پاس رکھوا دیا کہ بھائی آپ یہ رکھ لیں اور جو ہی مدرسے کی تعمیر کے لیے ضرورت پڑے گی میں آپ سے لے کر اس کو استعمال کر لوں گا۔ صحیح، اب کچھ عرصے بعد مدرسے کی تعمیر کے لیے رقم کی ضرورت پڑی، جب یہ لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا آپ نے تو میرے پاس کوئی امانت رکھوائی نہیں تھی، اللہ، یعنی سرے سے اس نے انکار کر دیا۔ منع کر دیا۔ اب جب منع کر دیا، اس کے پاس کوئی شرعی گواہ بھی موجود نہیں تھے ٹھیک ہے، دینے والے کے پاس، صحیح، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی، جس نے کہا کہ میرے پاس امانت رکھی ہی نہیں گئی، تو اس نے حلف اٹھا لیا کہ نہیں میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، انہوں نے مجھے رقم دی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جس نے دیے تھے اس نے بعد میں پھر سمجھایا کہ بھائی میری ذاتی رقم نہیں تھی، مدرسے کی رقم تھی، صحیح، لوگوں سے چندہ جمع کیا تھا، تو پھر اس کو تھوڑا سمجھ آیا اچھا، کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ مجھ پہ شیطان سوار ہو گیا تھا، میں نے رقم جو ہے وہ خود استعمال کر لی تھی، دیگر جو بھی چیزیں تھیں، تو اب یہ دوبارہ مان گیا۔ ٹھیک،
اب دوبارہ یہ کیفیت ہوگی تو اب دوبارہ جب پیسے دینے کی باری آئی ہے تو اب دوبارہ یہ ڈاماڈول ہو گیا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، یہ اس طرح کی بات ہے. تو ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب حلف دے چکا ہے، وہ انکار کر چکا ہے، اب اس کے بعد دوبارہ جب اس نے یہ بات کی ہے کہ نہیں واقعتاً میرے پاس پیسے موجود تھے، آپ نے مجھے دیے تھے مدرسے کے پیسے، اس امانت کو جو قبول بھی کر رہا ہے، تو اب کیا ہم اس سے یہ رقم لے سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ودیت کا حکم ہی یہی ہے، امانت کا حکم ہی یہی ہے کہ اگرچہ اس نے انکار کر دیا تھا، جی اگرچہ اس نے انکار کیا تھا، حلف بھی اٹھا لیا تھا، اب جب دوبارہ اس نے اقرار کر لیا ہے تو اب اس پہ لازم ہے کہ وہ رقم کی ادائیگی کرے گا. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ یہ جو چندہ ہم مدرسوں یا اس حوالے سے کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کا، کہ یعنی اس کو کھا لینا، پھر کھانے کے بعد اس کا انکار کرنا، اور پھر یہ یعنی خوف خدا ہی کی کمی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آئیے آپ کا ویڈیو سوال ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد الیاس اتاری ہے. مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس اسلامی بھائی کو قرآن پاک پڑھنے نہ آتا ہو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اچھا، ظاہر ہے قرآن مجید جو مسلمان مرد و عورت پر اتنا قرآن، یعنی اتنا قرآن کا آنا فرض ہے جس سے ان کی نماز ہو جائے، یہ تو شرعی مسئلہ بھی ہے. جی. اب کیا فرمائیں گے؟ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، نماز پھر شیطان وسوسہ دے قرآن تو پڑھنا آتا ہی نہیں، نماز تو ہوگی نہیں. دیکھیں کم از کم ایک آیت ٹھیک، اس کا پڑھنا جو ہے وہ اس کا یاد ہونا ہر مسلمان کو یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک آیت اگر پڑھ لی جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ یا تو ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو یا چھوٹی 3 آیتیں، ان کا سیکھنا واجب ہے. وہ فرض عین ہے، یعنی لازمی ہے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو، عورت ہو مرد ہو، عاقل بالغ ہیں جن پہ نماز لازم ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے. صحیح. اسی طرح وہ فرض قرات بھی ضروری ہے، اور اسی طرح جو واجب قرات ہے یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، یہ ضروری ہے. وہ فرض ہے، یہ واجب ہے. اب یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کسی کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا ہی نہیں آتی. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا بھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ معجزہ ہے جو آج تک ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں، ہم اس کو ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے باوجود مسلمان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور عمومی طور پر کہا بھی یہی جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو کوشش بھی کی تھی، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح. دیگر کورسز کرنے کے لیے، دیگر لینگویج سیکھنے کے لیے پیسے دے جس سے کر دنیاوی مال حاصل ہوگا، جی وہ باقاعدہ پیسے دے کر اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہمارے ہاں مفت دی جاتی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغات، مدرسۃ المدینہ بچوں کے، مدرسۃ المدینہ بچیوں کے، سب موجود ہیں اور مفت تعلیم دی جاتی ہے. اس کے باوجود پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. تو یہ تو آج دنیا کے اندر ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ ایسا بھی ہوگا، اب کسی سے آپ کہیں گے چلیں آپ نماز کے لیے آ جائیں، وہ کہے گا مجھے پڑھنا نہیں آتا. صحیح. تو بھائی پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سیکھنا ضروری ہے. اب جو ان کا سوال تھا کہ جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، جس کو قرات کرنی ہی نہیں آتی، وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی جو بات اس کے اوپر لازم ہے وہ یہی ہے کہ وہ دن رات کوشش کرے گا، لگ جائے دن رات کوشش کرے. اب دن رات کوشش سے کیا مراد ہوگی؟ کہ یہ اپنے سارے جتنے بھی مصروفیات ہیں دنیا کی، ان کو سب کچھ چھوڑ کر، کاروبار کو، گھر بار کو چھوڑ کر بیٹھ جائے، ایسی بات نہیں ہے. صحیح. کئی طرح کے لوگ ہوں گے. صحیح. بعض ایسے ہوں گے جو 8 گھنٹے بھی نکال سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. صحیح. بعض ایسے ہوں گے جو 4 گھنٹے نکال سکیں گے. بعض ایسے ہوں گے جو 2 گھنٹے نکال سکیں گے. آپ بتائیں جس نے 2 گھنٹے بھی نکال لیے، جس نے 1 گھنٹہ یا جس نے آدھا گھنٹہ بھی دے دیا روزانہ پڑھنے کے لیے، وہ انشاءاللہ عز و جل سیکھ جائے گا. پڑھ لے گا. قرآن مجید فرقان حمید انتہائی پڑھنے کے اعتبار سے، قراءت کرنے کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے، اور اس کو پڑھنے کے اعتبار سے انتہائی آسان ہے. یہ بھی ہم اس کا اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے. جیسے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید فرقان حمید وہ ناظرہ بھی پڑھ لیتے ہیں،
ان کو حفظ بھی ہوتا ہے. حفظ بھی ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں. تو دیکھیں نا, اب ہم کوشش کریں, اگر جیسے علماء نے فرمایا کہ دن رات کوشش کرنا اس کے لیے ضروری ہے, صحیح. اب یہ دن رات دیگر چیزوں کے لیے تو کوشش کرتا ہے مگر اس کام کے لیے کوشش نہیں کرتا. یعنی جس کے پاس جتنا وقت پڑھنے کا موجود ہے, صحیح, اس کے باوجود اتنے وقت میں وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, تو ایسی صورت میں اب یہ کھڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. علماء نے اس کی نماز ہو جانے کی جو صورت بتائی ہے وہ دو صورتیں بتائی ہیں. جی, ایک تو یہ کہ زمانہ کوشش میں رہے, صحیح, کوشش کرتا رہے, کوشش کرتے رہنے کے دوران اس بات کی بھی کوشش کرے کہ جو ٹھیک پڑھنے والا ہے اس کی اقتدا کرتا رہے, صحیح, جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا رہے, صحیح, اور اس کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرتا رہے, کیونکہ خود پڑھ نہیں سکتا, ٹھیک نہیں پڑھ سکتا, تو ٹھیک پڑھنے والے کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرتا یعنی رہے. جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت بھی کہ جی, یعنی اپنا فرض ادا ہو جاتا ہے, اپنا فرض ادا ہو جائے گا. قرات تو کریں گے, سامنے والے کی قرات اس کی قرات سے بہتر ہے, جی جی, تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. جی جی, خیر سامنے والے کی قرات اگر بالکل اسی کی قرات کی طرح ہے, جی جی, جتنا اس کو آتا ہے اتنا ہی اس کو آتا ہے, اگرچہ دونوں کی غلطیاں موجود ہیں, ایسی غلطیاں موجود ہیں جس سے نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے, تو دونوں کی ہی زمانہ کوشش میں جب تک یہ سیکھ رہے ہوں گے ان کی نماز ہو جائے گی. ہاں جب یہ سیکھیں گے نہیں, صحیح خان کے پیچھے بھی نہیں پڑھا جو ٹھیک پڑھنا نماز پڑھانے والا ہے, اور سیکھنا بھی چھوڑ دیا, یا جتنا وقت موجود ہے اس کے اعتبار سے بھی نہ سیکھا, تو ایسی صورت میں یہ نمازوں کی اگر ادائیگی کریں گے تو ان کی نمازیں نہیں ہوں گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہر کروڑ احسان ہے اس مسلمان کے اوپر کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا نہیں آتا اور نماز جیسا فرض اس کا ادا ہو رہا ہے. جی, رحمت ہے, یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, جی جی, کہ نماز جیسا فرض اس کا قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, اس کے باوجود اس کا نماز جیسا فرض ادا ہو رہا ہے, کہ اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کسی ٹھیک پڑھنے والے کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرو. اگر ٹھیک پڑھنے والا نہیں بھی ملتا تو زمانہ کوشش میں اگر یہ اپنی نماز بھی پڑھے گا تو اس کی اپنی نماز بھی ہو جائے گی. تو یہ یاد رہے کہ جو فرض قرات ہے وہ فرض عین ہے, ہر شخص پہ سیکھنا لازم ہے. ٹھیک ہے, جو واجب قرات ہے وہ واجب عین ہے, ہر شخص پہ سیکھنا واجب ہے. مدنی چینل کے ناظرین, نماز میں قرات کا جو مسئلہ تھا وہ بھی آپ نے سن لیا, زمانے کوشش کے حوالے سے بھی بیان کر دیا. ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں مفتی صاحب, اس میں ایک یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مثلا سورہ اخلاص پڑھ لیں, قل هو اللہ احد, اب پڑھ لیں اور ظاہر ہے پھر جلدی کہہ لیں یا جو بھی, زبان یعنی منہ کے اندر ہی آخری الفاظ تھے کہ رکوع میں چلے گئے, اب کیا ہوگا؟ مطلب رکوع میں تو قرات ختم ہوئی ہماری. ہاں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر اس کو پتہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی میری ٹھیک نہیں ہوئی, جی جی, اب یہ رکوع میں چلا گیا تو یہ واپسی آ کے اپنی قرات کو پورا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر قرات پوری ہو چکی ہے, کوئی ایک آیت اس کی چھوٹ گئی ہے, تو اب یہ نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے, اپنی نماز کو آگے پورا کر لے. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے یہ واپسی اس کو پڑھنا چاہیے, تو واپسی آ کے اس کو پڑھ کے یہ نماز اپنی کمپلیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. اچھا, اگر کوئی قصدن ایسا کرے کہ وہ اپنی قرات کو جیسے سورت کو کمپلیٹ ہی اس نے اس انداز میں کیا کہ ہاتھ بڑھائیں تو رکوع گھٹنوں تک پہنچ جائیں, رکوع والی کیفیت ہو جائے, تو کیا اس میں نماز میں کوئی اثر پڑے گا اس سے؟ دیکھیں, نماز میں اثر پڑنے کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو تلاوت ہے, جی, جو قراءت ہے, جی جی, یہ صرف قیام میں کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, قیام کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ پہ اگر قراءت کریں گے تو ایسی صورت میں جو دوسری جگہ پر اگر قراءت کریں گے تو اس کے اعتبار سے بعض صورتیں تو ایسی ہوں گی کہ تاخیر کی بنا پر وہاں پہ سجدہ صاحب کی صورت لازم آئے گی. ٹھیک ہے, بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ تاخیر جہاں پہ نہیں ہوگی وہاں سجدہ صاحب کی صورت لازم نہیں آئے گی. مدنی چینل کے ناظرین جو ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں, ایک یہ ہماری مدرس اسلامی بہن ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ مخصوص ایام میں جو سامنے مدنی منیہ ہیں جن کو قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے, یا وہ ناظرہ پڑھ لیں یا حفظ, تو ان کو کس طرح پھر پڑھایا جائے گا قرآن؟ دیکھیں, معلمہ کو تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک, جو معلمہ ہے, جو پڑھانے والی ہے, اس کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایام مخصوصہ کے اندر جی, کلمات کو توڑ توڑ کر پڑھائے, ٹھیک ہے, ہجے کر کے پڑھائے, اس کو پڑھانے کی اجازت ہے. جبکہ جو پڑھنے والیاں ہیں ان کو اس دوران پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ارشاد فرمائیں کہ لیٹ کر بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, بعض اب اس میں ضعف بھی ہوتا ہے, کمزوری بھی ہوتی ہے, یا جوان بھی اب لیٹے ہیں بیٹھ کے اوپر ایک دم ذہن میں آیا چلیں قرآن پڑھ لیں, سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھنا سنت ہے, ان کو پڑھ لیں, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, ادب کا تقاضا تو یہی ہے
کہ باوضو قرآن مجید فرقان حمید کی بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر تلاوت کی جائے. ٹھیک. اگر اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ رات کو سونے کے وقت صورتیں وغیرہ پڑھنی ہیں, جی جی تو اس میں ادب یہ ہے کہ ٹانگیں سمیٹ لے ٹھیک ہے اور چہرہ بھی چھپا ہوا نہ ہو. ٹھیک تو اب ان کی تلاوت کر لے, اس کی اجازت ہے. ٹھیک. جی اگلا ویڈیو سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے, کیا نماز میں صورتوں کا تعین کرنا ضروری ہے؟ صورتوں کا تعین جیسے ہوتا ہے, بعض لوگ اپنی صورتیں جو ہے نماز کے اندر مخصوص کر لیتے ہیں, جیسے آخری جو 10 صورتیں ہیں چھوٹی صورتیں ہیں الفاظ کے لحاظ سے, تو وہ مخصوص ہوتی ہیں, وہی پڑھے چلے جاتے ہیں. تو کیا اب یہ ضروری ہے؟ یعنی ان کا مخصوص کرنا تو خیر اس اعتبار سے ہوگا کہ جیسے 10 صورتیں ہیں, جی جی کبھی کسی نماز میں کوئی پڑھ لی, کبھی کسی نماز میں وہی پڑھ لی, پھر پہلی نماز میں دوسری پڑھ لی, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر خاص نماز کے لیے مقرر کر لینا کہ میں فلاں نماز کے اندر پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھوں گا اور دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھوں گا, تو ایسا کرنا مکروہ ہے. ٹھیک. اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ہاں بعض مقامات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صورتوں کا معین کر لینا ثابت ہے, تو ان کو پڑھنا مستحب ہے, صحیح, ان کو اسی طرح سے پڑھا جائے. مگر یہاں بھی علماء نے یہی فرمایا کہ اس میں بھی یہی احتیاط کی جائے کہ بے شک ان کو پڑھتے رہیں, ان کی ادائیگی کرتے رہیں, مگر کبھی کبھار چھوڑ بھی دیں تاکہ لوگ اس کو واجب وغیرہ نہ سمجھیں. جیسے وطر کے اندر اعلیٰ حضرت کا ملتا ہے قول کے سورہ نصر, اور پھر اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ, تو اس سے دانتوں کی تکلیف سے حفاظت کبھی کبھار کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں. جی. مدی چل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید عظیم الشان معجزہ اور جو اس کی برکت ہیں, مختلف صورتوں کے مختلف فضائل, ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی عظیم الشان یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایک کاش روزانہ قرآن کو کھول کر دیکھیں, اس کو پڑھیں, کیونکہ قرآن یہ وہ عمل ہے اس کا پڑھنا کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کو چھونا بھی عبادت ہے, اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے. مزید کالس لیں گے ہم. لوگ پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر قرات کے طور پر کل شریف سورۃ اخلاص, پہلی میں بھی دوسری میں بھی, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پائی, انہوں نے کیا سوال کیا. اچھا, SMS جو مجھے موصول ہو رہے ہیں اس حوالے سے, فرض اگر باطل ہو جائیں تو کیا اس صورت میں نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے یا کچھ اور صورت بنتی ہے؟ نہیں, یہ تو واجب کی صورت نہیں ہوگی. واجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے. جی جی, نماز میں کمی رہتی ہے واجب کے چھوٹ جانے سے. ٹھیک ہے. کوئی عمل کراہت تحریمی ہو جاتا ہے, واجب چھوٹ جاتا ہے, جب اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اب نماز مکروہ تحریمی ہوئی, واجب الاعادہ ہوئی, اب نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا. صحیح, وہ واجب الاعادہ ہے. جو نماز باطل ہو گئی ہے, فاسد ہو گئی ہے, اس نماز کو سرے سے ادا کیا جاتا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں رہی ہوتی. ٹھیک ہے, وہ سرے سے نماز ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے, تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا, دعائے قنوت نماز میں جو پڑھی جاتی ہے وتر کے اندر, اگر کوئی بھول جائے تو اب کیا کرے؟ وہ بھول گیا, 2 صورتیں ہو سکتی ہیں بھولنے کی, یا تو اس نے کچھ پڑھ لی, صحیح, اب بھول گیا, یا ابتدا کرنے لگا اب اس کو یاد ہی نہیں آ رہی, یا رکوع میں چلا گیا. اس کی ہاں تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے بھولے کہ بھول گیا اور بھول کر رکوع میں چلا گیا. جی. تو جو پہلی 2 صورتیں ہیں, جیسے اس نے کچھ پڑھی اور اب بھول گیا, تو وہ مکمل پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی بھی پڑھی تھی, ٹھیک ہے, اس کی دعائے قنوت ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہاں پر کوئی بھی دعائے ماثورہ جو قرآن و احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے. صحیح. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, صحیح, یہ پڑھ سکتا ہے. رب اغفر لی, یہ پڑھ سکتا ہے. صحیح. اور اگر بالکل ہی بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب اس کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نماز کو پورا کرے گا اور آخر میں سجدہ صاحب کرے گا. ٹھیک. اچھا, کال جو تھی اس میں یہ سوال تھا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو فکس کر لینا کہ بھئی اب یہی پڑھنی ہے نماز میں. جی, اسی کا جواب دیا گیا جی کہ کوئی بھی صورت ہو, چاہے وہ سورہ اخلاص ہو, چاہے کوئی بھی دوسری صورت ہو, جی جی, اس کو یوں فکس کر لینا کہ میں نے فلاں صورت فلاں نماز کی فلاں رکعت میں پڑھنی ہے. صحیح. تو جب اس نے یہ طے کر لیا تو اس نے گویا یوں طے کر لیا کہ پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص ہی پڑھوں گا, دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص ہی پڑھوں گا. یہ تو صورت کے تعین کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے. صحیح. پھر فرض کی پہلی رکعت میں
جو صورت پڑھنی ہے وہی رکعت فرض کی، وہی صورت فرض کی دوسری رکعت میں پڑھنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صحیح۔ ابھی فی الحال جو ہماری گفتگو ہے وہ اس اعتبار سے ہے، اس کو بھی تعین ہی کہا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ تعین کر لینا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالز دیجیے۔ میرا نام جان زیب مری سدھی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت سے یہ سوال ہے، عصر کے 4 سنت دوسری رکعت میں عطیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ جی طریقہ کار یہی ہے، سنت غیر موقدہ میں جی اور نوافل کے اندر، یعنی 4 رکعت جب نوافل پڑھیں گے دونوں میں یہی طریقہ کار ہے ٹھیک ہے، کہ تشہد پڑھیں گے، تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ دعا بھی پڑھ لی جائے، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر پھر کھڑے ہوں۔ ٹھیک جی، ویڈیو سوال دیجیے۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے طویل قرات کرنا کیسا ہے؟ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر سورہ کوثر پڑھ لی ہم نے پہلی رکعت کے اندر، اب ظاہر ہے سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے نا، ظاہر ہے اس کے اندر 3 آیات ہیں، اب اس کے بعد جو صورت پڑھیں گے انڈرسٹوڈ ہے وہ بڑی ہوگی، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو دوسری رکعت کی جو قراءت ہے وہ پہلی رکعت سے کم ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر اس کو طویل کریں گے تو یہ طویل کر دینا مکروہ تنزیہی ہے۔ اب یہاں طویل کرنے کی کیا صورت ہے، یعنی پہلی جو رکعت ہے جی جی اس میں آپ نے کم قرآن پڑھا، دوسری میں زیادہ قرآن پڑھا، اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، طوالت سے کیا مراد ہے؟ صحیح، تو اس میں علماء نے یہ بیان فرمایا ہے ٹھیک ہے، کہ 2 صورتیں ہیں یہاں پر۔ جی جی ایک تو یہ ہے کہ 2 صورتیں جو اس نے پڑھی ہیں اس کی جو آیات ہیں ان کی مقدار برابر ہے، تو اب اگر پہلی صورت کے اندر پہلی رکعت کے اندر جی مثال کے طور پر اس نے 7 آیتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں اس نے 10 آیتیں پڑھ دی، تو اب یہ جو اس نے طوالت کی ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم 3 آیات اس نے زیادہ پڑھ دی، تو اس صحیح، کو علماء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ ٹھیک، اور اگر جو صورت اس نے پہلی رکعت میں پڑھی ہے پھر جو دوسری رکعت میں پڑھی ہے، دونوں کی آیتوں کی مقدار آپس میں چھوٹی بڑی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کے جو کلمات ہیں، جو اس کے جو حروف ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا، اس میں بھی اگر بہت زیادہ فرق ہوگا تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ان کلمات کو مد نظر رکھا جائے گا، حروف کو مد نظر رکھا جائے گا۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہمارے سلسلے میں تشریف لاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ قرآن مجید کے جو تراجم ہیں، جی میرا قرآن مفتی مجید صاحب سے یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کی تراجم ہوتے ہیں، ان کا مراد یہ ہوگی کہ اس کو بغیر وضو کے کیا ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو، جی جی، اس کو بھی بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اس طرح ترجمے کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ ہے، جی جی، چاہے وہ اردو میں کیا گیا ہے، چاہے وہ انگلش میں کیا گیا ہے، چاہے کسی بھی زبان میں کیا گیا ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے میں جو ہمیں موضوع سے متعلق موصول ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ظاہر روزوں کے مہینے شروع ہو گئے، رجب، شعبان، رمضان، پھر تلاوت کی بھی ظاہر اس میں، تو اسی طرح کے ایس ایم ایس چل رہے ہیں روزوں سے متعلق بھی۔ قرآن مجید میں قرات کے دوران ایسا ہوتا ہے، نماز میں بالخصوص ہو جاتا ہے، متشابہات لگ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اہل علم موجود تھے وہاں پر، تو یوں نماز دوبارہ پڑھنے والا سلسلہ ہو گیا، ورنہ اگر نہیں ہوتے تو شاید لوگ گھروں پہ چلے جاتے اور ایک سارا، تو اب متشابہات لگ جاتے ہیں، تو اس میں پڑھی کون سی صورت تھی، ختم کسی اور صورت پہ کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، جی، یعنی کوئی یہ بالخصوص حافظ کے ساتھ ہوتا ہے، جی جی، یہ ہوگا حافظ کے ساتھ ہی عمومی تراویح میں ہوتا ہے، رمضان میں، اور تراویح رمضان المبارک میں تراویح میں ہوتا ہے، کیونکہ اسی کو بہت ساری ایسی آیات یاد ہوتی ہیں جی جی، جو بظاہر ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، جی، یا آیت کی ابتدا دوسری آیت کی ابتدا سے مشابہ ہوتی ہے، جی جی، آگے جا کر تبدیل ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے حافظ کے ساتھ ہی عمومی طور پر مسئلہ ہوتا ہے، جی، اور اگر حافظ کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو جی، پیچھے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے،
وہ مجھے کسی اسلام بھائی نے ایک بات بتائی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ حافظ ہیں، اب ان کو متشابہات لگ جاتے ہیں. صحیح. اب جب وہ تراویح سے فارغ ہوئے، جو مجھے یاد ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو کبھی مشابہ نہیں لگا، آپ اچھے حافظ ہیں، آپ کو مشابہ لگ جاتا ہے. صحیح. تو ظاہر ہے مشابہ اسی کو لگے گا جس کو قرآن مجید فرقان حمید کی اسی طرح 20-25 مقامات جس کے ذہن میں موجود ہیں، اور جس کے ذہن میں مقام ہی ایک ہے تو اس کو کہاں سے مشابہ لگے گا. تو اس طرح کی اگر کیفیت ہو جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک. جبکہ جو معنی وغیرہ ہیں اس میں فساد وغیرہ کی صورت نہ ہو رہی ہو. ہمارے اویس بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کتنا سیکھنا فرض ہے؟ اگرچہ ہم نے دوران میں اس پہ گفتگو کر لی ہے، لیکن چلیں اویس بھائی کی حوصلہ افزائی کی بھی ہم نیت کر لیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا سیکھنا فرض عین ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر جن پر نماز کی ادائیگی ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک آیت کا سیکھنا یہ فرض عین ہے. پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک بڑی آیت جو 3 آیات کے برابر ہو، یا 3 جو چھوٹی آیات ہیں وہ، ان کا سیکھنا یہ واجب عین ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی جیسے مدرسے کے حوالے سے آپ نے اسلامی بہنیں جو مدرسہ ہوتی ہیں ان کو فرمایا کہ ان کے لیے مخصوص ایام کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کلمات کو توڑ کر اس طرح پڑھیں، لیکن جو مدرسہ نہیں ہیں، معلمہ نہیں ہیں، اب وہ بھی قرآن پڑھنا چاہتی ہیں اپنے مخصوص ایام میں، تو اب وہ کیا کریں؟ نہیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس وقت میں جس عبادت کی اجازت دی ہے وہ عبادت کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو منع کر دیا ہے تو اس کو رکنا پڑے گا. ٹھیک ہے. بعضوں کا یہ ذہن بھی ہوتا ہے کہ اب جیسے رمضان کے دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مبارک مہینوں کے دن چل رہے ہیں، اب جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ان دنوں میں ممانعت ہے. روزہ رکھنے کی بھی ممانعت ہوگی، ٹھیک ہے، اسی طرح نماز کی ادائیگی کی بھی ممانعت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کام کرنے کی اجازت ہے تو وہ کیا جائے گا، اور جہاں ممانعت ہے تو وہاں اب اس کی اجازت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی. مزید کالز. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب سنتے ادا کرتے ہیں ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی، تو اس میں ہم 3 صورتیں آخر والی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، کیا ارشاد فرمائیے؟ اس میں جیسے انہوں نے سنت کے متعلق سوال کیا، عصر کی عشاء کی جو سنن نوافل وغیرہ ہیں ان میں تو اگر جب اس طرح سے یہ پڑھیں گے تو تکرار ہو جائے گی. صحیح. جب آخری 3 صورتوں سے انہوں نے ابتدا کی، سورہ اخلاص پڑھی، سورۃ الفلق پڑھی، سورۃ الناس پڑھی، اب 1 رکعت ان کی باقی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کو جو ہے وہ واپس پلٹنا پڑے گا. واپس آنے کی وہی صورت ہے کہ یا تو سورہ فلق پڑھیں یا سورہ اخلاص پڑھیں. تو قرآن الٹا پڑھنا ہو جائے گا. اور سورۃ الناس ہی اگر پڑھ لیں گے تو اس صورت میں تکرار کی صورت آ جائے گی. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے جو ہے وہ تکرار کی ہے، تیسری رکعت میں بھی وہی صورت پڑھ لی اور چوتھی میں بھی وہی پڑھ لی. ٹھیک ہے. تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے، ایسا کر سکتے ہیں. مطلب سنتوں میں تو یہ ہو گیا، اب سنتیں غیر موقدہ تھیں، تو اگر آپ فرض کا بھی بتا دیں، فرض میں اگر ایسا ہو جائے تو فرائض میں بھی اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کراہت تنزیہی ہوگی. اچھا. یعنی اس طرح صورت کی تکرار کر دینا کہ 1 رکعت میں پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی وہی دوسری رکعت میں پڑھ دی. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو کراہت تنزیہی ہوگی. اب مجبوری کی صورت کیا ہے؟ مجبوری کی صورت یہ ہے کہ نماز ادا کرنا شروع کی، فجر کے 2 فرض جیسے پڑھنے لگا تھا، یہ کوئی بھی فرض نماز پڑھنے لگا تھا، فرض کی پہلی رکعت میں ہی غلطی سے بھول کر سورۃ الناس پڑھ دی. ٹھیک ہے. اب اگر واپس جائے گا تو الٹا قرآن پڑھنا ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب دوبارہ یہ سورۃ الناس ہی پڑھ لے. صحیح. ایک یہ صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ، اس میں تو بھول کر اس نے پہلے ہی یہی پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ کہ اب اس نے سورۃ الفلق ہی پڑھی، آگے سورۃ الناس موجود ہے، اگلی رکعت میں یہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. مگر جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اب بھول گیا اور بھول کر اس نے دوبارہ سورۃ الفلق ہی شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب جب اس نے شروع کر دیا تو اب اس کو کمپلیٹ کر لے. ٹھیک ہے. اس صورت میں بھی کراہت تنزیہی نہیں ہے. صحیح. اور تیسری صورت یہاں پر علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اب سورۃ الفلق پڑھی، صحیح، آگے سورۃ الناس ہے، اب سورۃ الناس پڑھنے لگا تو اب اس کی ابتدا یاد نہیں آ رہی. صحیح ہے.
پیچھے جا نہیں سکتا، پیچھے جائے گا تو وہی تکرار والی صورت ہوگی، یعنی سورۃ الفلق پڑھے گا. تو یہ جو تینوں صورتیں ہیں اس صورت میں اگر تکرار ہو بھی جائے گی تو اس میں کراہت تنزیہی بھی نہیں ہے. اچھا یہاں پر جیسے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے یہ پڑھ لیا، سن لیا علماء سے کہ مکروہ تحریم میں قرآن کا الٹا پڑھنا، لیکن نماز کا حکم الگ ہے، وہ قرات کا واجب ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے نا، ہم اوپر آ گئے، جانا میں آگے تھا، تو ایک دم رجوع والی کیفیت بن جاتی ہے، اور پھر اس کو جو پڑھا تھا اس کو وہیں چھوڑا اور پھر آگے ہم آ گئے. تو یہ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، اس کی بھی علماء نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، اب جب ابتدا کر چکا ہے تو اس کو اب اس کو کمپلیٹ کر جی. اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فرض کی ایک ہی رکعت کے اندر ہم کئی صورتیں پڑھ لیں؟ دیکھیں، فرض کی ایک رکعت میں جو امام ہے وہ تو ایسا نہ کرے. ٹھیک ہے. اور جو منفرد جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اگر اس طرح سے پڑھ لے گا تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس میں وہ بھی یہ احتیاط کرے کہ وہ بھی متصل صورتوں کو پڑھ لے. اگر اس نے 2 یا 3 صورتیں پڑھی ہیں متصل پڑھے گا تو کراہت نہیں ہے. ہاں اگر اس نے ایک صورت پڑھی اور پھر بیچ والی ایک صورت چھوڑ دی پھر اگلی صورت پڑھی تو یہ صورت اس کے لیے بھی مکروہ تنزیہی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ اگرچہ سوال کئی مرتبہ آ چکا لیکن چونکہ آج موضوع ہمارا قرات ہے، عموماً یہ پوچھتے ہیں کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت پڑھ لی تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو سورت ملا لینا ہے جی جی، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اکیلا نماز کی ادائیگی کرتا ہے اس کے لیے تو علماء نے یہی فرمایا کہ اس کے لیے افضل ہے کہ یہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 سورت ملا لے. ہاں امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور دونوں ہی صورتوں میں نماز ہو جائے گی، کوئی سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا. کوئی ایسی کتاب جس میں قرآن کی صورتیں ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا مدنی پنسورہ بھی موجود ہے، اس میں ظاہر صورتیں بھی ہیں، آیت بھی ہیں، تو کیا اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو کتابیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ کوئی کتاب ہے جی جی، اب اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں بھی موجود ہیں تو اس کو تو بلا وضو چھونے کی اجازت ہے. بے وضو اس کو چھو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ اس کے اندر جہاں قرآن مجید فرقان حمید لکھا ہوا ہے، جہاں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس جگہ کو بھی نہیں چھو سکتے اور اس کے جو بیک سائڈ کی جگہ ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے. ٹھیک جی. مزید کالس اگر ہیں تو. علی فرام جی بول رہا ہوں. کیا ایک بھائی جس کی بہن بیوہ ہے اور اس کا کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں ہے کہ وہ اپنے اخراجات چلا سکے، بھائی کے پاس بھی اتنے نہیں ہے کہ وہ پورا خرچہ اپنی بہن کا اٹھا سکے، تو کیا وہ اپنی ساری زکوٰۃ بہن کو تحفہ گفٹ کر کے دے سکتا ہے تاکہ بہن کو پتہ نہ چلے؟ جی، 2 باتیں ہیں اس سوال میں. ایک تو یہ ہے کہ بہن کو زکوٰۃ اس طرح سے دے دینا کہ اس کو تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر دے دیا، تو اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہے کہ اس نے تحفہ یا گفٹ کہہ کر دیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے. جی جی. اور جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں وہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ کسی ایک ہی شخص کو اتنی زکوٰۃ دینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ نے اس کو زکوٰۃ دی تو اب وہ خود صاحب نصاب ہو جائے. اس کی جو ہے وہ پھر بھی اگر اس کو دے دی تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، تو اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. مگر یہاں پھر اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ جتنی زکوٰۃ یہ دے رہا ہے اگر وہ تمام اپنے اہل و عیال کے اوپر تقسیم کرے، کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہو رہا، تو پھر ایسی صورت میں وہ جو ناپسندیدگی ہے وہ بھی نہ رہے گی تو دینے کی اجازت ہوگی. زکوٰۃ بہر صورت ادا ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور جمعرات کو ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت آپ کو پیش کرتے ہیں. ابھی کچھ دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوگی، انشاءاللہ ہم اذان کا جواب دے کر ہر کلمے پہ 2 لاکھ نیکیاں حاصل کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر یہ اجتماع شروع ہوگا. آپ دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت کریں. اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ وہاں پر آپ کو صورت نہیں بن رہی شرکت کی تو مدنی چینل پر بھی براہ راست یہ ہمارا اجتماع دکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جس کے تقریباً 103 شعبہ جات ہیں. قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ دعوت اسلامی کا جو کردار ہے وہ الحمدللہ ایک انوکھا کردار ہے. اس وقت ملک بھر میں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ 2000 سے زائد مدرسۃ المدینہ مدنی منوں اور منیوں کے چل رہے ہیں، جس کے اندر 1 لاکھ سے زائد
الحمدللہ عز و جل مدنی منع اور منیہ یعنی بچے قرآن مجید مفت کے اندر حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے ان کی تعداد بھی ہزاروں میں بنتی ہے، اور یہ عشاء کی نماز کے بعد کہیں مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا سلسلہ ہے۔ تو دعوت اسلامی میں آپ آ جائیں گے، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو قرآن مجید کی تعلیم کا حاصل کرنا، قرآن کو سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اجتماعات میں بھی اس کی ترغیب بنائی جاتی ہے، کیونکہ اجتماع تو پوری رات کا ہی ہوتا ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ حلقوں کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھی پھر مدنی حلقے لگتے ہیں، کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں۔ تو شوق آپ میں ہوگا، آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پڑھانے والے موجود ہیں، اور یوں انشاءاللہ آپ قرآن مجید پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں مفتی صاحب، نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح سے کیا جائے گا اگر کوئی غلطی ہو گئی؟ اب غلطیوں کی بھی قسمیں بنے گی، غلطی کس نوعیت کی ہے؟ غلطی کی انہوں نے صورت بیان نہیں کی۔ جی جی، یعنی غلطی کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ ایسی غلطی ہے جس غلطی کی بنا پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ؟ تو ایسی صورت میں یہ تشہد کمپلیٹ کریں گے، نماز کے آخر میں عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں، دوبارہ تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ جی، دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب نماز کی انتہا ہو یعنی تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، اب سجدہ صاحب کریں گے، جو طریقہ میں نے بتایا کہ ایک طرف سلام پھیرا، 2 سجدے کریں گے، اب دوبارہ بیٹھ کر عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ یہ دونوں طریقے ہیں، دونوں میں سے جو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئندہ جمعرات بھی انشاءاللہ ہم قرات کے مسائل لے کر حاضر ہوں گے۔ آئیے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اذان کا سلسلہ ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ براہ راست ہم اذان بھی دیکھیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے۔